دیکھیں اداروں کو میں ایسا رسپانسبل نہیں ٹھہراتی، کیونکہ آپ اگر ایوریج نکالیں تو ڈیموکریسی کی ایج پاکستان میں جب سے پاکستان بنے اب تک 6 to 7 ایئرز ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کی ایج جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ایوریج نکالیں تو وہ 8 to 10 ایئرز ہے. تو اسی سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کتنے زیادہ اسٹیبل ہوں گے. انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبل ہونے کا موقع ہم تب دیں گے جب ایک 5 سال کی پوری ڈیموکریسی اپنا ٹائم پیریڈ کور کرے گی. تو میرا نہیں خیال کہ انسٹیٹیوشنز اتنے زیادہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی جب آتی ہے تو وہ لوگ ہی لے کے آتے ہیں انہی لوگوں کو، تو ہم لوگ ان کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. سر اصل میں اداروں کا نہیں، ہمارے تمام لوگ اور جغرافی جو ہے نا اس کا رسپانسبل ہے، کیونکہ ہم اس وقت جو تھے اتنے میچور نہیں تھے، پولیٹیکلی بھی ہم میچور نہیں تھے، اکنامکلی ہم اسٹیبل نہیں تھے. تو پاکستان جو تھا اس وقت ایک بہت ہی الاٹ آف پرابلم سے گزر رہا تھا. جس کی وجہ سے جو ہے نا اس ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اٹ ول ٹیک سینچریز. اب پاکستان جو ہے ایک 64 سال اس کی وہ ہو گئی ہے نا. تو آئی تھنک جو بھی ہو رہا ہے نا، آئی تھنک اٹس گوئنگ فار اے پازیٹیو سائڈ، جو کہ جب تک جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے نا، ہر کوئی پریشان ہے کہ کیا ہوگا اس ملک کا. تو آئی تھنک اس کا ایک پازیٹیو افیکٹ ہوگا. جس چیز ملک میں نگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹ نہیں ہوں گے نا تو پھر لوگ سوچیں گے نہیں. اور یہ ایک بہت ہے کہ آج کل جو ہے ہماری میڈیا جو ہے وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے، یوتھ اس بارے میں سوچ رہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. انشاءاللہ ان فیوچر وی ول بی اے گریٹ نیشن. پاکستان میں جمہوریت ناکام اس طرح سے ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایتھنیسٹی پرابلم ہے. پاکستان میں جو ہے وہ اتنی ریپرزنٹیٹیو باڈیز ہیں، آئی مین یہ کوئی غلط ایتھنیسٹی کوئی غلط چیز نہیں ہے، بٹ ڈائیورسٹیز جو ہے نا وہ بیسکلی ریپرزنٹیشنز اگر اپنی الگ الگ مانگنے لگے نا تو وہ سوسائٹی کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. آئی مین اگر گورنمنٹ جو ہے نا وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام بھی کرنا چاہتی ہے تو MQM کیا کہتے ہیں فار مہاجرز جو ہے نا وہ کام کرے گی، BNP فار بلوچیز کام کرے گی. تو ایتھنیسٹی جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کے سسٹم میں بہت زیادہ نگیٹو پرسپیکٹو میں آ رہی ہے. آئی مین پارلیمنٹ اگر ایکسرسائز کام کرنا بھی چاہے تو ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ ٹگ آف وار چل رہی ہے، پارٹی پالیٹکس زیادہ ہائی لائٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہے. اس کی بیسیکلی جو مجھے وجہ نظر آتی ہے وہ سارا جو ہے جو سب رائٹس ہیں، جو سب پاورز ہیں وہ جو ہے لیڈرز کے پاس ہیں، جو ہمارے وڈیرے ہیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، حکومت تو بدل جاتی ہے، نام تو بدل جاتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں لوگ جو جاتے ہیں وہی جاتے ہیں. ٹھیک، کبھی ایک پارٹی سے جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی سے جاتے ہیں، جنہیں اصل میں حق ہے کہ ریپرزینٹ کریں جو 17 کروڑ عوام ہے. ان کا کوئی بھی نمائندہ وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، ان کی آواز ہی نہیں پہنچتی. جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں جو ہے مارکیٹ کی عام چیزوں کا ریٹ نہیں پتہ ہوتا، اور وہ وہیں بیٹھ کے جو ہے ان کے لیے جو ہے پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. جب تک اس گیپ کو کلیئر نہیں کریں گے تو ہم مسائل کیسے حل کریں گے؟ ہم اگر اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک روم میں بند ہو کر ہم باتیں کرتے جائیں اور ہمیں باہر کا موسم کا نہ پتہ ہو تو ہم کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے وہاں سے آواز اٹھا کے لا کے جانی چاہیے جو اصل میں 17 کروڑ عوام کی آواز ہے. obviously جب ہمارے بڑے لیڈر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ خود ان چیزوں پر عمل کریں گے تبھی تو ہم لوگ کریں گے. ہم جیسے دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، ہم انہی کے تو نقش قدم پہ چلیں گے، اور ہم لوگوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم ملنا چاہیے جس کے مطابق ہم لوگ کام کریں، اور لوگوں میں اچیومنٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں، اور اویئرنیس ہونی چاہیے. اور یہ سب ہمیں تبھی ہوگی جب ہم لوگ اپنے لیڈرز کو دیکھیں گے، وہ جس راستے پہ جائیں گے تو ہم انہی کو فالو کریں گے. میں سمجھا سب سے زیادہ جو حامی ہے وہ عوام میں ہے، مجھ میں ہے، اور اس عوام میں ہے. جو یہ ہم لیڈر چنتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا، یہ آگے جاتے ہیں. ہمارے پاس کبھی تو آرمی قابض ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ جو وڈیرے لوگ ہیں جو خاندانوں سے چلتے آ رہے ہیں، ایک خاندان سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے خاندان میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہی انہی کا باپ سے بیٹا، بیٹے سے آگے بیٹا جا رہا ہے. اب ہم یوتھ جو ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو چینج کریں گے، اور ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، اور انشاءاللہ یوتھ سامنے آئے گی اور پاکستان میں چینج آئے گی. جی یقیناً اس میں ادارے ہیں، ماحول ہیں، قوانین ہیں. دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ہر شخص یوں تو بظاہر آزاد ہے کہ ہم سب الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج کل جس شخص کے پاس 10-15 کروڑ نہ ہوں کیا وہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو ڈھانچہ تھا، جو ہماری سیاسی جماعتوں کا، اس پر ایسے لوگ قابض ہیں جو ثروت مند ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس چیزیں ہیں، وہی لوگ آتے ہیں. اس لیے وہ چینج نہیں آ رہی. ہمارا جو سسٹم ہے اس کی بنیادی کچھ خامیاں ہیں. اب بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے تک یا اتنے حد تک آپ پیسے خرچ کریں، لیکن ایسے ہوتا نہیں، جس کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا، ایک ذہین آدمی یا ایک واقعی ایک مخلص سیاسی ورکر جو ہے وہ آگے نہیں آتا.
اسی طرح آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں تو وہاں پر ایک وہی وراثت چل رہی ہے. تمام کم و بیش آپ کو پورے پاکستان کی ان کو دیکھیے تو وہاں پر یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو نئے لوگ آ نہیں سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو جمہوریت کی جو حقیقی جمہوریت کی جو روح ہے وہ اس کا تو کبھی بھی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اتنا بڑا عرصہ جو آمر ہمارے اوپر مسلط رہے, ان آمروں کے بنائے ہوئے سسٹمز, ان سسٹمز کو ختم کرنا, ڈسمنٹل کرنا اور پیور ڈیموکریسی کی طرف آنا میرے خیال میں یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا. اس پہ کچھ ٹائم لگے گا. تو بحیثیت عوام ہمیں اپنے میں کچھ ٹالرنس بھی لانی چاہیے. آخر جو بھی حکومتیں آئی ہیں اس وقت, جو بھی حکومتیں یہ عوام کے ووٹ سے ہی آئی ہیں کہ ایلینز کے ووٹ سے نہیں آئی. جب ہم نے ان کو ووٹ ان کیا ہے تو ہم نے ان کو ووٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ تھوڑی جمہوری تحمل عوام میں بھی آنا چاہیے اور پولیٹیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں. اگر وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اگلے الیکشن میں عوام انہیں ووٹ آؤٹ کر لے گی. یہ جو پروسیس ہے ووٹ ان اور ووٹ آؤٹ, اس کا پورا ہونا ضروری ہے. پاکستانی یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء کی رائے آپ نے سنی. ہمارا آج کا نوجوان پر امید ہے کہ اگر جمہوریت تسلسل کے ساتھ چلتی رہے, ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید ملکی حالات بہتر ہو جائیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.